نہیں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا اپنے جو لباس ہے اس کو جسم میں ایک دم لپیٹ لوں اور تنگ راستے سے اتنا بچ کے نکلوں کہ کوئی جھاڑ مجھے پھنسے نہ، کیونکہ اگر جھاڑ پکڑ لے گا تو پھر میرے کپڑے بھی خراب ہو جائیں گے اور میں نکل بھی نہیں پاؤں گا. تو کہا کہ بس یہ دنیا یہ جھاڑ ہے، یہ ایمان تمہارا لباس ہے، جو چل رہا ہے وہ متقی ہے اور جو کر رہا ہے وہ تقویٰ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پوری باتیں بتا. انسان کو نسیان سے ہوتا ہے، انسان بھولتا ہے. تو جیسے ہی عالم ارواح میں جب انسان کو پیدا کیا گیا، انسان سے سوال کیا گیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے کہ نہیں؟ کہا ہاں کریں گے. کہا اللہ کے نبی جب تمہارے بیچ میں آئیں گے ان کو نبی مانو گے کہ نہیں؟ کہا مانیں گے. لیکن جب پیدا ہوا بھول گئے. لیکن اللہ نے کیا کیا کہ تمہیں چھوڑا نہیں. اللہ نے تمہارے بیچ میں نبیوں کو بھیجا اور آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اتنی بہترین کتاب نازل کر دی. اس کتاب کے بارے میں ابھی حال فی الحال ہم لوگ وہ محمد علی مرزا کی ویڈیو میں سن رہے تھے کہ ایک کرسچن نے کتنی بڑی بات کی تھی. اس نے کہا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس ایک ایسا کھانا ہے، ایسا ایک دوا ہے جو کسی کینسر کے مریض کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور آپ کے سامنے وہ مریض ہے جو کئی سالوں سے تڑپ رہا ہے. آپ چاہیں تو اس کو دوا دے سکتے ہیں لیکن وہ آپ دے رہے نہیں ہیں، اور اچانک سے کئی دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی مر گیا اس تکلیف کی وجہ سے. کیا یہ انسانی اخلاق ہے؟ کہ نہیں. بولے مسلمانوں کا یہی عمل ہے. مسلمانوں کے پاس ایک بہت اچھی دوا ہے لیکن نہ وہ خود کھاتا ہے نہ دیتا ہے دوسروں کو. اسی وجہ سے خود بھی ذلیل ہے اور دوسرا بھی تو چھوڑ ہی دیجیے. اللہ نے مطلب غیر ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ تو نہیں کیا، تو دنیا میں تو دیکھ، لیکن آپ کو تو بتایا گیا نا آپ کے لیے کچھ ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب بھی دے دی. اب اس کتاب کو اندر ساری چیزیں بتا دی گئی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا نہیں کرنا. اب اگر ہم اس چیز کو نہیں کرتے ہیں تو ان جو متقین کا جو لفظ ہے اس پہ ہمارا جو چناؤ ہے، یعنی ہماری جو کیٹیگری ہے نہیں آتی. اس کے بعد اللہ نے کہا الذین یقیمون الصلاۃ الذین یؤمنون بالغیب. پہلے تو وہ لوگ ڈرنے والے ہوں گے ذاتی طور پہ. دوسرے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے کس چیز پہ؟ غیب پہ. اب غیب سے مراد کیا ہے؟ غیب کا لے کے تو ادھر جھگڑا چلتا ہے کہ ان کو غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا، وہ تھا یہ تھا. لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ کو پہلے ماننا ہے کہ غیب کے اوپر ایمان ہے. تو غیب سے ایمان کیا ہے؟ آپ ایک بات سمجھ لیجئے، تفسیر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا غیب اللہ ہے. کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. سنا؟ نہیں سنا، ہے نا. لیکن آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے لیے جان دینے کو تیار ہے، اللہ کے لیے 5 وقت سجدہ کرتے ہیں. جتنی بھی ہماری طاقت ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اطاعت کر سکیں. اسے کہتے ہیں غیب پہ ایمان رکھنا. ہلکی سی مثال. تو اللہ تبارک اللہ نے تمام جملوں کو ایک ساتھ بتایا کہ وہ لوگ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. اب اس کی تفسیر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. غیب پہ ایمان آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وبعث بعد الموت. آگے بھی تفسیر آئے گی کہ ان کے اندر جو پہلی کوالٹی ہوتی ہے وہ متقین ہوتے ہیں، دوسری کوالٹی ہوتی ہے وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. پھر صحابیوں نے نہیں دیکھا تھا اللہ کون ہے، نہیں دیکھا کہ جبرائیل آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے ہیں، نہیں دیکھا کہ اس کتاب کو لانے والا کون ہے، نہیں دیکھا انہوں نے کہ مرنے کے بعد جو کہتے تھے نا شہیدوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ان کو نہیں مانتے. لیکن کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صداقت کی، ان کی سچائی پہ ان کا اتنا ایمان تھا کہ نہیں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام پیش کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا تھا. کوہ صفا پہ جب آپ نے کہا یا صباحا، اے لوگ، یعنی یا صباحا سے مراد الرٹ ہوتا تھا سارے لوگ آؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ سچ بولنے والا پایا، امانت دار پایا، یا جھوٹ بولنے والا پایا، غیر امانت دار پایا، کیا پایا؟ تو سب نے ایک جملے میں کہا کہ ہم نے آپ کو امین و صدقین، ہم نے آپ کو امن والا پایا، ہم نے آپ کو سچ بولنے والا پایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں تم سے کہوں کہ ایک گھوڑ سوار ہے جو اس قلعے کے پیچھے، اس پہاڑ کے پیچھے ہے، جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے اور تمہیں ختم کر دے گا، تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا.
اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اب تم لوگ جہنم میں جانے والے ہو، آگ میں جلنے والے ہو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا به العرب وتدین لکم به العجم. تم لوگ اس آگ سے بچو اور کہو لا الہ الا اللہ، تاکہ تم اس دنیا میں بھی غالب آ جاؤ، آخرت میں بھی غالب آ جاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی دولت نماز دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ یہ تھا. آج آپ بول سکتے ہیں مسلمان کے اندر ایسا ہے؟ بول دیے مسلمان سچا ہوتا ہے، یا بول دیجئے مسلمان امانت دار ہوتا ہے. بولیے، ماشاءاللہ مانے گا آپ کا بات کو. کہا کہ وہ لوگ غیب پہ ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، غیب میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. وہ یقیمون الصلاۃ ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں. اب اس میں ایک سمجھدار گروپ یہاں پہ آیا ہے، آپ کو دکھے گا نماز نہیں پڑھتا ہے اور بولتا ہے قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ نماز قائم کرنا، پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے. مطلب ایک دم. ایک بار ایک شخص نے کسی سے کہا، ایک عالم سے، کہ ہم بھی آگ سے بنے ہیں اور شیطان بھی آگ سے بنا ہے اور جہنم بھی آگ سے بنا ہے. تو یہ جب اللہ تعالیٰ شیطان کو جہنم میں ڈالے گا تو شیطان کو چوٹ کیسا لگے گا؟ اس قسم کے لوگ سوال کرتے ہیں، ہے نا، کہ شیطان بھی آگ کا ہے، جہنم میں بھی آگ ہی جلے گا، تو آگ میں جب آگ ملے گا تو کیسا جلے گا؟ تو اس شخص نے جواب دیا، اس عالم نے دین نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی آپ نے. اس کے جواب میں اگر میں اٹھا کے یہ ایک تماشا آپ کو مار دوں تو کیا آپ کو چوٹ لگے گا؟ بالکل لگے گا. کیسے لگے؟ ہم بھی مٹی کے، آپ بھی مٹی کے، ہے نا. تو پھر چوٹ لگنے کی کیا بات ہوتی؟ تو اس کو بات تھوڑی سی سمجھ میں آئی. تو پھر یہاں پہ وہی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ سے مراد نماز پڑھنا ہے، مطلب ان کو نہیں پڑھنا ہے. وہ لوگ پہلی کیٹیگری میں تقویٰ میں ہی نہیں آتے، تو وہ پڑھ بھی لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دکھانے کے لیے پڑھے، سمجھ لیا گیا. تو اللہ نے یہاں پہ جو کہا ہے، جو لوگ اس قرآن کو مانیں گے، اس پہ ایمان رکھیں گے، پہلے ان کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، غیب پہ ایمان رکھنے والے ہونے چاہیے. غیب پہ ایمان سے مراد ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں مروں گا، کوئی ہے جو میرے کو دیکھ رہا ہے، فرشتے ہیں دو طرف بیٹھے ہوئے جو لکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر میں چھپ کے سگریٹ پی رہا یا غلط کام کر رہا تو کوئی دیکھ رہا نہیں ہے، دیکھ رہا ہے. اور جب انسان ذہن میں یہ بات رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ غیب پہ ایمان رکھتا ہے. اس کے بعد کہا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی نے قائم کیا، دن کی شروعات اور رات کا ختم، یہ پورا نماز سے ہوتا ہے. یعنی ایک اسلامک کیلنڈر، مسلمان کو جو پورا دین کا روٹین ہے وہ نماز کے اوپر قائم ہے. صبح اٹھے گا نماز پڑھے گا، اس کے بعد اپنا کام دھندہ شروع کرو جو بھی کرنا جانا ہے. اس کے بعد ظہر کے وقت آئے گا، آپ کا لنچ ٹائم ہے. اس کے بعد عصر، ظہر سے لے کے عصر تک جو ہے آپ کا ریسٹ ٹائم ہوتا ہے. اور عصر کے بعد عرب کے لوگ نکلا کرتے تھے، اپنا جو حساب کتاب کا کام ہے وہ دیکھا کرتے تھے. مغرب تک اپنا کام سمیٹ لینا ہے، اور مغرب کے بعد عشاء سے پہلے وہ لوگ کھانا وانا کھا لیا کرتے تھے. آج بھی ویسٹرن کنٹری میں سب کھا لیا کرتے ہیں، اور عشاء کے بعد سو جانا. یعنی دن کی شروعات سے لے کے رات کا ختم، یہ پوری نماز کے قائم شدہ چیز ہے. دوسری یہ بیان کی گئی کہ نماز قائم سے مراد ہے جماعت کا قائم کرنا. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر پہ پڑھ لیں، وہ اپنا گھر پہ پڑھ لیں، وہ ادھر پڑھ لیں، وہ ادھر پڑھ لیں. نہیں، مسلمانوں کو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہر درجے میں جوڑنے کی کوشش کی، ہر درجے میں. اسی لیے کہا کہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے، اور فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے دن بھر میں کم از کم 5 وقت ملے. اور آپ ایک چیز غور کریں کہ مدینے میں 10 سالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری، آپ نے 4-5 مسجدیں نہیں بنائی. مسلمانوں میں، میری بات کو غلط نہ سمجھیں، لیکن مسلمانوں میں آج پھوٹ پڑنے کا ایک بڑا ریزن کیا ہے نا، زیادہ مسجدیں بنے. ارے ہم بریلی ہے، میرا اپنا مسجد، میں دیوبندی، میرا اپنا مسجد، میں اہل حدیث، میرا اپنا مسجد، میں شیعہ، میرا اپنا مسجد، میں اپنا مسجد. اب اگر 50 لوگ رہتے ہیں تو 10 کر کے 5 مسجدیں بن گئی، سب ڈیوائڈ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد قائم کی. اور آپ دیکھ لیں اس کے بعد مسجدیں تھوڑی چھوٹی بنائی نماز کے لیے جگہ، لیکن جو جمعہ ہے وہ مسجد النبی میں ہی ہوا کرتی تھی. اکثر کے حدیثیں آپ پڑھیں گے کہ گاؤں سے بھی لوگ نماز پڑھنے کہاں آتے؟ مسجد النبی میں آتے. حدیث میں پڑھتے تھے. کیوں آتے؟ کیونکہ اگر اسی پورے بجبج میں ایک مسجد قائم کر دی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بریلوی کے خلاف یا دیوبندی کے خلاف یا حدیث کے خلاف کھڑا ہو کے تقریر کر دے گا؟ نہیں. اس کو معلوم ہے سامنے سننے والے ہر طرح کے لوگ بیٹھے.
آپ کو پھر قرآن و حدیث ہی بیان کیا. اللہ نے کہا اس کے اندر ایک سمندر ہے یقیمون الصلاۃ کے اندر، نماز کو قائم کرنا ہے. مسلمان کا کام ہے نماز کو قائم کرنا، یعنی دنیا کی ضرورتیں تمہیں نماز نہیں چھڑوا سکتی. اس لیے مسلمانوں کے لیے اپورچونٹی دیا گیا، پورا دنیا مسجد ہے الا الحمام والمقابر، سوائے حمام اور مقبرہ کے، یعنی آپ کا قبر کا چھوڑ کے. اتنی بڑی دنیا ہے، کہیں بھی جائیے، کوئی آپ کے پاس نہیں ہے کرسچن ہے تو یار چرچ نہیں ہے دعا نہیں کریں گے، ہندو نہیں ہے تو یار مندر نہیں تو نہیں، کہیں بھی آپ ہے نماز پڑھ لیجیے. نماز کو قائم کرنا ہے، مسلمان ہے تو نماز ہے. اور یہ پہلا ہے، ایمان لے آنے کے بعد اگر کسی عبادت کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. اور ایک اور بڑی بات ہے کہ اگر مسلمان کا خلیفہ کسی عبادت کو چھوڑ دینے پہ مسلمانوں پہ سختی کر سکتا ہے تو وہ صرف نماز ہے. عرب میں آپ جب آپ کوئی گئے ہوں گے سعودی عرب میں، نماز چھوڑنے پہ تماچا کھایا متوا کا، اس کو صرف اتنا ہی اختیار حاصل ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیے گا آپ کو پیٹ دے گا پکڑ کے، نہیں تو 2 کلومیٹر آگے لے آگے چھوڑ دے گا. لیکن اور کسی ہم روزہ نہیں رکھیں گے نہیں پکڑ سکتا، تلقین کرے گا رکھنا چاہیے، صدقہ نہیں دیں گے تلقین کر. لیکن اگر نماز چھوڑ دیا اور زکوٰۃ نہیں دیا تو پھر میرا خلیفہ میرے اوپر سختی کر سکتا ہے، میرے سے قتال کر سکتا ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اکثر لوگ تقلید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر نمازی ہے تو اس کو قید کر لیا جائے، اور جب تک توبہ کر کے نماز شروع نہ کرے رکھے، اگر اسی میں اٹل رہے تو قتل کر دیا جائے. کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے مسلمان کی پہچان، آپ تو اور ہم نے تو بہت سارے بیان کر لیے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان کی، کہا کہ المسلم من صلی صلاتنا واکل ذبیحتنا واستقبل قبلتنا فذلک مسلم. اور دوسری میں زکوٰۃ کا بھی لفظ ہے کہ جو من صلی صلاتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، واکل ذبیحتنا، ہماری طرح ذبیحہ کھائے، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کا احترام کرے، فذلک مسلم، وہ مسلمان ہے. فلا تغفر فی ذمہ فہو فی ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، پھر وہ اللہ اس کے رسول کے ذمے میں ہے. ولا تغفر فی ذمۃ اللہ و رسولہ، اور تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ اللہ اس کے رسول کے ذمے سے تم اسے نکال سکو. یعنی خلیفہ کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ اگر نماز کے علاوہ کوئی اور بھی غلط کام سے مراد منکر نہیں، چوری چماری نہیں، اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے یا صدقہ خیرات نہیں کر رہے تو آپ کو مار کے نہیں کروا سکتا ہے، صدقہ نہیں، لیکن نماز اور زکوٰۃ میں کر سکتا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ٹک بات ہے، بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، نماز کا اور کفر کے بیچ میں چھوڑنا جو فرق ہے وہ نماز کا ہے. یعنی اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے، اگر نہیں پڑھتا ہے تو لیکن یہ وہ ایسا چلتا ہے، شناختی کارڈ والا، جیسا کہ بھائی نے کہا آئی ڈی کارڈ والا، وہی ہے. یعنی نماز چھوڑنے کے بعد اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ کہا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، فقد کفر، اس نے کفر کیا. اب آپ بڑے بڑے علماؤں کے اٹھا کے دیکھ لیں، کئی تو ایسا بھی کہتے ہیں کہ عرب کے اندر بڑے سے علماء گزرے، وہ کہتے ہیں کہ اگر غیر نمازی مر گیا تو نہ اس کا جنازہ ہوگا، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، بلکہ جس طرح جانوروں کو پھینک دیا جاتا ہے اسے بھی پھینک دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں اگر کوئی شخص مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھنے آتا، نماز نہیں چھوڑتا تھا، جماعت سے نماز نہیں پڑھنے آتا تھا، تو ہم اسے منافق سمجھتے تھے، حتیٰ کہ اسے 2 لوگوں کے بدولت مسجد میں چل کے آنا پڑے، یعنی 2 لوگ اس کو سہارا دے کے مسجد میں لے کر آئے. مسلم شریف کی حدیث ہے، کہا کہ ہم اسے منافق سمجھتے تھے. اور آج مسلمان کے نزدیک نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں، اگر آپ کہہ دیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو بولے ہاں آپ اچھا مسلمان ہیں، نہیں، آپ نماز پڑھتے تو آپ مسلمان ہیں. یہ حقیقت کی بات کر رہا ہوں، ورنہ بہت لیکن اگر یہ سب لگانا پڑے گا. نماز کا چھوڑنا اور زکوٰۃ کا نہیں دینا، اگر آپ جن کو بہت مانتے ہیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اگر آج کے دور پہ رہتے تو آپ بھی کے خلاف قتال کر دیتے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا اور زکوٰۃ یہ تو بہت بڑی ہے. جیسا اللہ نے پہلے ہی مطالبہ کیا یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے تقسیم کرتے ہیں.
رزق کا تقسیم کرنا مفسرین کہتے ہیں ایک جملے میں اس کی تفسیر یہ بیان کرتا ہے کہ آپ کے نزدیک رزق سے زیادہ اہمیت نیکیوں کی، اور رزق کو بچا کے رکھنا، نہیں خرچ کرنا، ضرورت مندوں کو نہیں دینا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے نزدیک رزق کی یعنی پیسے کی اہمیت ہے نیکیوں کے بدلے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ فلاں جگہ صدقہ کر دو، آپ کو اتنی نیکیاں ملے گی پہاڑ کے برابر کا، چل ابھی ملے گا نہیں ملے گا، ہے بولے گا۔ لیکن اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ نماز پڑھیے اور پر نماز آپ کو 1000 روپے دیا جائے گا، تو پھر آپ دیکھیں نمازیوں کی تعداد۔ آپ سے کہہ دے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا نا کہ اللہ نے یہ جو نماز چھوڑنے کے بعد جو پہلا کیٹیگری ڈال دیا یہاں پہ کہ وہ لوگوں کی جو صفت ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ صدقہ و خیرات زیادہ کیا کرتے ہیں۔ کیوں کیا کرتے ہیں؟ اس لیے کیا کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک نیکیوں کی جو قیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا پہاڑ دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، یہ دنیاوی پیسے سے زیادہ ہے۔ اگر آپ ان کا کبھی دیکھیں گے اٹھا کے کہ لوگ جس طرح سے صدقہ کیا کرتے تھے، غریب سے غریب صحابی بھی، اگر وہ آج کے زمانے میں امیر سے امیر لوگ ایسا نہیں کیا کرتے۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک وہ جو رزق ہوا کرتا تھا وہ اللہ کے ہاں جو نیکیاں ہیں وہ ان کا فکس ڈپازٹ ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے جیب میں جو ہے اور جو بینک میں ہے وہ ہمارا فکس ڈپازٹ۔ حالانکہ انسان یہ بہت ہی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دنیا بھر کا دولت ہے لیکن ایک معمولی سی بیماری آپ کی جان لے لے گی، ہے نا؟ آپ کورونا دیکھ لیں، اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کورونا ہو گیا تو آپ کے وہ اولاد جن کو آپ نے شان و شوکت سے پالا پوسا، اس نے سوچا گاڑی کے بارے میں آپ نے دلا دیا، یہ کیا وہ کیا، ساری چیزیں، وہ آپ کو چھونا پسند نہیں کرے گا۔ اللہ نے انسان کو اس کی اوقات دکھا دی کہ آپ کے اوقات میں اگر آپ کو کسی چھوا چھوت والی بیماری ہو جائے تو آپ کے اولاد آپ کو نہیں چھوئیں گے۔ اگر آپ مر جائے اور بیمار بھی نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے والد یا والدہ کی لاش کو اپنے گھر میں 5-6 دن رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھے گا۔ خود جب اگر خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی کیس ہو جائے ہاسپٹل میں، والد یا والدہ یا بچے کا ہی کوئی کیس ہو 4 دن 5 دن، تو منہ پہ کپڑا رکھ کر جاتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھ سکتے ان لوگوں کو، ان کا مہک نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کوفے میں ایک قبر کی طرف دیکھ کر روتے تھے۔ کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں امیر المومنین؟ کہا کہ یہ جو سامنے عمارتیں دیکھ رہے ہو، یہ شخص اس نے پوری زندگی محنت کر کے اس عمارتوں کو بنایا، اب اس کے بچے اس عمارت کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور یہ یہاں پہ عذاب بھگت رہا ہے۔ یعنی اس نے کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا رزق صرف 3 چیز ہے، وہ جو تم کھاتے ہو، وہ جو تم پہنتے ہو، وہ جو تم نے اپنے آنے والے یعنی اچھا کام کر کے نیکی کے طور پہ بھیج دیا، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، یہی والا حساب سمجھ۔ یہی 3 چیز ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مال تمہارے پاس ہے وہ تمہارے نہیں ہے، یا تو تمہارے رشتہ داروں کے ہیں، اولادوں کے ہیں، یا قریب و احباب والوں کے، تمہارا نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان کروڑ ارب روپے اپنا پیچھے کیسا خرچہ کرے گا؟ گاڑی خریدے گا، مر گیا، اسی گاڑی کے نیچے آئے کہاں جائے گا؟ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بہترین سنہرا امیروں کو دیا ہے اپورچونٹی۔ امیر کو کچھ نہیں کرنا ہے، خالص دل کے ساتھ صدقہ دیتے جائیے، صدقہ دیتے جائیے اور چھپاتے جائیے، اللہ تعالیٰ ایک سکون دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے لیے ایک پہچان کی ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل ایمان، اے اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا سرتک حسنک وساءتک سیئک فانت مومن۔ جب کوئی اچھا کام تمہارے دل کو سکون دے اور برا کام تمہارے دل میں گریز کر دے، تمہیں پریشان کر دے، تو سمجھ لینا ہے کہ تم مومن ہو۔ تو آپ اس طرح سے صدقہ کر کے دیکھیں، اگر اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو اسے صدقہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک سکون دے گا، آپ کو دل میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک سکون ملے گا۔ تو 3 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کی ابھی تک میں نے اس کے بارے میں کہا، پہلا اس قرآن کو وہ مانے گا جو متقی ہوگا، دوسرا جو غیب پہ ایمان رکھنے والا ہوگا، تیسرا جو نماز کو قائم کرنے والا ہوگا، چوتھا جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے مراد ہے حلال کمائی، جو حلال کمائی سے ینفقون کرے گا، دیا کرے گا اللہ تبارک۔ تو یہ 4 چیزیں
وہ اس کتاب کو مانے گا. اس کے علاوہ بھی اور بہت سی صفتیں بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر اس کو بیان کیا جائے تو پھر وقت بڑھے گا. انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کے آگے اس کی تفسیر کی جائے گی، اور آئندہ سے تفسیر کا جو آیت ہے انشاءاللہ چھوٹا چھوٹا کر کے، تاکہ جلدی درس کو ختم کریں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی بھی باتیں میں نے کی ہے، اگر جس بات میں کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل سے معاف کر دے، اور اگر کوئی حق بات میں نے کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو مجھے خود اس پہ عمل کرنے کی، اور آپ تمام لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں. ہم تمام مسلمانوں کو اپنے کام کے لیے چن لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محشر میں آخرت میں ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کر